بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج دو باتیں کرنی ہیں، صرف اور صرف دو باتیں۔ ایک تو آج میں انڈین میڈیا پہ جب بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کا جو جرنلسٹ ہے سمیر عباس، جو سینئر اینکر ہے ان کا، وہ میرے سے کویسچن کر رہا تھا۔ وہ کویسچن کیا تھا وہ ذرا سنیے۔ مانو عمران خان کی کرسی اب جانے والی ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ غفاری صاحب، یہ تو حالات ہیں آپ کے ملک کے، اور آپ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، باجوہ کو آذربائیجان بھیج رہے ہیں۔ سمیر عباس 11 نہ کہیے 12 کہہ دیجیے، انڈیا بھی ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ شروع سے انڈیا شامل ہے۔ وہ 12 ہو جائے، پھر بھی عمران خان کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان کھڑا ہوا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت۔ اگر آپ اچھا، انڈیا کا جشن کیوں بنتا ہے بھائی؟ انڈیا کو کیا لینا دینا پاکستان کے انٹرنل پولیٹکس سے؟ وہ کیوں اس طرح جشن منا رہا ہے؟ آپ نے کویسچن کے اندر اس کا وہ سنا ہوگا کہ وہ کس طرح وہ اپنا میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو 11 طاقتیں، 11 سیاسی طاقتیں، جن کی مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اور یہ سارے کر رہے ہیں، صدارت کر رہے ہیں ایک طرح سے، وہ انڈیا کے لیے وہ کیوں جوش خطابت کا باعث بن رہی ہے؟ وہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس کے اوپر میں نے کہا جی عمران خان کھڑا ہوا ہے، حکومت کھڑی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم پاکستانی انڈین کم از کم خوشی کا، جشن کا باعث نہیں بنیں گے۔ انڈین جشن منائے گا تو ضرور اس کا کوئی اپنا ہوگا انٹرسٹ۔ اب ابھی تھوڑی دیر پہلے گجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ پر بھی غیرت ہے تو یہ 500 لوگ نہیں ہیں کہ یہ کئی 500,000 لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ کون نیازی کو، کون نیازی کو، کون نیازی کو، کون نیازی کو، آپ کی آواز اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے، اس بغیرت تک پہنچ رہی ہے، لیکن نہ اس کے پاس شرم ہے، نہ اس کے پاس حیا ہے، نہ اس کے پاس غیرت ہے۔ وہ استعفیٰ نہیں دے گا۔ وہ وقت آئے گا کہ آپ کا یہ سیلاب جو ہے یہ اسلام آباد وہ کہہ رہے تھے گو نیازی گو کا نعرہ جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچ رہا ہے، لیکن وہ شاید اس مائک تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ آگے سے جوابی جو نعرہ ہے وہ نہیں آیا۔ خواجہ آصف کا تو آ گیا، لیکن ان کے جو ورڈز ہیں، یہ پارلیمانی لیڈر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، سابق وزیر داخلہ بھی ہیں شاید، اور سابق وزیر پانی اور بجلی بھی رہ چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی لینگویج آپ چیک کریں، وہ موجودہ وزیر اعظم کے لیے لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں، وہ میں دورانہ بھی پاکستان کے آئین کے خلاف سمجھتا ہوں۔ او بھائی خدا کا نام لو، وہ اتنے کیوں تم لوگ لوسی ہو چکے ہو اقتدار کے کہ اقتدار نہیں ہے تمہارے پاس، اور تمہارا اگر احتساب ہو رہا ہے تو یا تو اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر تو تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو کم از کم اس ابو جی کے عہدے کا خیال کر رہو جس کے اوپر 3 دفعہ آپ کے براجمان رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف۔ اس ابو جی کے عہدے کا خیال کر رہو جس کے اوپر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اس ابو جی کے عہدے کا خیال کر لو جس کے اوپر آپ کے نانا ابو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اس ابو جی کے، امی جی کے عہدے کا خیال کر لو جس کے اوپر آپ کی امی جی محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ اس ابو جی کے عہدے کا خیال کرو جس کے اوپر آپ کے چاچا یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ کچھ شرم کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، اتنا نہ گرو۔ اور یہ جو ساتھ سپورٹران ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے نا، آئینی عہدہ ہے، پاکستان کے آئین کی خلاف کر رہے ہیں آپ نعرے بازی۔ آپ عمران خان کو جو مرضی کریں، اور بھائی وزیر اعظم کے عہدے کا خیال کر لیں۔ انڈیا جو بات کر رہے وہی بات آپ کر رہے ہو، جس جوش خطابت سے انڈیا بول رہے اسی جوش خطابت سے آپ بول رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، کچھ ہوش کے ناخن لے لو۔ اور اگر 136 دن کا وہ کر کے نا، پروٹیسٹ کر کے، دھرنا دے کے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا نا عمران خان، تو آپ بچے ہو، ابھی آپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ 1100 جلسے کر لو، 11 تو 11 رہ گئے، 1100 جماعتیں، 11 جماعتیں مل کے 1100 جلسے کر لو، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں بگڑنے والا پاکستان کا، پاکستان کے ان اداروں کا جن کے خلاف آپ سب پہ پیرا ہیں، جن کا آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو وہ لائے تھے، اور وہ آپ کو جو لائے تھے آپ کے ابو بھی وہی تھے، جو انگلی پکڑ کے لے کے گیا تھا شریف میاں شریف کے گھر سے، وہ بھی وہی تھے۔ کل وہ اچھے تھے، آج وہ برے ہیں، کل پھر اچھے ہوں گے۔
آپ نے تو والدین چینج کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں اس عہدے کا, اس آئینی عہدے کا جس کے لالچ میں آپ لوگ اندھے ہو چکے ہو. خدا کا خوف کرو, اس کا خیال کر لو, اس کی اس طرح بے حرمتی نہ کرو. اس وقت وہ آپ کی بات جب جائے گی نا, انڈیا والے یہی کہیں گے سابق وزیر خارجہ نے وہ کہہ دیا, بغیرت کہہ دیا. سابق وزیر اعظم نے, شاید خاقان عباسی نے بھی کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان کی کامیابی ہے ہی نہیں. اللہ معاف کرے, کل وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تو پاکستان رک جانا ہے. وہ خدا کا خوف کرو جاہلو, اپنی لینگویج کو درست کرو, اس عہدے کا حیا کر لو جس عہدے کے لیے تم لوگ باولے ہوئے ہو. بے شرمو.